الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صبحكم ومساكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط
وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله رب العالمين جل وعلا کا ارشاد اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ آیہ مبارکہ کا جب نزول ہوا تو یہ بات مسلمین کے لیے بہت خوشی کا باعث بنی، مسرت کا باعث بنی کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وفات کا آخری سال تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر اس آیت کی جب تلاوت کی گئی تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اب دین کے اندر کسی بھی قسم کی کمی یا کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اور جب کبھی بھی دین کے نام پر کوئی اضافہ کیا جائے گا تو اسے بدعت کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی بدعت ان یہودیوں نے نکالی تھی، نصارہ نے نکالی تھی، ہم نے ان کے اوپر یہ چیز لازم نہیں کی۔ نصارہ نے یہ بدعت نکالی فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اور پھر وہ جو انہوں نے خود اپنے لیے جو قانون بنائے تھے وہ اس کی رعایت بھی نہیں کر سکتے، اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات ہمیں اصبر ہونی چاہیے کہ دین اصل میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آغاز وحی تھا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری وحی نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین کا اتمام تھا، یہ دین کی تکمیل تھی۔ اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ دین ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی زبان سے جو کچھ ادا ہوا وہ دین ہے، ایک وحی مطلوع کی صورت میں جسے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایک وحی غیر مطلوع ہے جو احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات، یہ وہ چیز ہے جو دین ہے۔ اس کے علاوہ جب کبھی بھی کوئی بھی چیز دین کے نام سے متعارف کرائی جائے گی اور اس کو اجر و ثواب سماج کے کیا جائے گا تو یاد رکھیے کہ وہ بدعت ہوگی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص ہمارے اس امر میں یعنی امر دین میں کوئی نئی چیز نکالے گا جو اس میں موجود نہیں ہے تو وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں آپ ہر خطبے میں سنتے ہیں کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور جو یہ گمراہی ہے وہ در حقیقت جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ تو ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارا دین مکمل ہے،
غیر متغیر، غیر متبدل ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور وہ من جانب اللہ ہے۔ یہ دین اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ ملا کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اس میں نہ قیاسات ہیں، نہ رائے ہے، نہ اجتہادات ہیں۔ وہ تمام فتوے جو دین کے منافی ہے، جماعت المسلمین اس کو رد کرتی ہے، اور ہمارے لیے جو ہمارا اولین ماخذ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس کی تشریح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو کچھ ہوئی ہم اس کو من و عن باندھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی ناطق وحی ہے، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو کچھ کہتے ہیں ان پر وحی ہوتی ہے، وہی چیز بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حال میں موت دے کہ ہم اللہ کے مسلم ہوں۔ اقول قولی ھذا ولکم استغفر۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس چیز کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس کے علاوہ ولیوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ دین کیا ہے، اس لیے کہ ان کو بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے کہ دین صرف اور صرف احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں آپ نے اسے بتایا اور آپ نے اس کی تشریح و توضیح کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان علینا بیانہ، اس کی تشریح بھی ہمارے ذمے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے تبیین کر دیں جو کچھ ان کی طرف واضح کیا گیا ہے، یعنی آپ ان کو کھول کھول کر بیان کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں
اس لیے کہ آپ معلم کتاب اور حکمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو مبعوث کیا۔ یہ رسول امی وہ ہیں جو مومنین کے سامنے آیات ربانی کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ گمراہی میں تھے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے گمراہی تھی۔ فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، حق کے بعد کیا چیز ہوتی ہے؟ حق کے بعد گمراہی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا انک علی الحق المبین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق مبین پر ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ بتایا کہ تقویٰ کیا ہے۔ جب 3 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے عبادت کے بارے میں سوال کیا، فلما اخبروا کأنہم تقالوها، صحیح بخاری میں ہے، جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے متعلق بتایا گیا تو انہوں نے اس کی عبادت کو کم سمجھا۔ انہوں نے کہا این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ ہے؟ اللہ نے تو آپ کی اگلی اور پچھلی خطاؤں پر روک لگا دی ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ، انہوں نے کہا ایک شخص نے میرا معاملہ فَأَنَا أُصَلِّ اللَّيْلَ وَلَا أَرْقُدُ، میں ہر رات نماز پڑھوں گا اور کبھی رات کو سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر ولا افطر، میں مستقل روزے رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج، میں عورتوں سے دور رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا، آپ نے انہیں بلوایا، آپ نے ان سے مخاطب ہو کے کہا اَأَنْتُمُ الَّذِي قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن انا اصلی و ارقد، میں نماز رات کو پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اصوم و افطر، میں روزے رکھتا ہوں اور کبھی روزے نہیں بھی رکھتا۔ وَأَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو شخص میری سنت سے منہ موڑے گا، بے رغبتی اختیار کرے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے بتایا، اب اس پر کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ کوئی شخص کمی کرتا ہے، ترک سنت کرتا ہے، وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن جو شخص اضافہ کرتا ہے وہ شخص ہے کہ جو صرف گناہ کا مرتکب نہیں کرتا بلکہ اللہ کے دین کے اندر ایک اضافے کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ شرع لکم من الدین، اس اللہ نے دین کی شریعت بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شریک ہیں جو اللہ کے مد مقابل شریعت سازی کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو مقننہ کون ہے؟ قانون بنانے والا کون ہے؟ شریعت بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ
کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دین کے قوانین بنائے، دین میں کوئی اضافہ کرے یا دین کے نام پر کسی چیز کا اجرا کرے، یہ کرنا بدعت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ وہ فہو رد، وہ رد ہے، وہ آخرت میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے بڑے وضاحت سے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو پسند کرے گا، کسی اور چیز کو چاہے گا، وہ چیز اس سے قبول نہیں کی جائے گی اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یاد رکھیں دین صرف دو چیزوں کا نام ہے، ایک وہ کہ جس کو ہم قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں، اور دوسرا وہ جو محمد الرسول اللہ کی تشریح ہے، احادیث صحیحہ ہیں، یعنی قول، فعل اور تقریر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے، اسے سیکھنے، اسے سمجھنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔